السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ جب عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی سازش کی تو سلطان نور الدین زنگی نے انہیں کیسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں ذمہ داری سونپی۔ رکت آمیز واقعہ۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جس میں سے یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ سنبوہی کے قول کے مطابق مسیحیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان بڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اثبات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا، سوائے 2 آدمیوں کے۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں۔ رات دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا، کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکش باشندوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھدی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا، کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک ترین جو مکان کرائے پر مل سکتا تھا وہ لے کر اپنے مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی
چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالآخر آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اسے خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ مبارک کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک روزانہ پہنچتی رہیں۔